اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ محرم الحرام وہ بابرکت مہینہ کہ جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بابرکت مہینے میں یوم عاشورہ آتا ہے۔ عاشورہ کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا۔ عاشورہ اس میں عدد 10 کو کہا جاتا ہے، اسی لیے جو یوم عاشورہ ہے یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو 10 انبیاء کرام کو انعامات سے، اعزاز سے اور اکرامات سے نوازا تھا، تو اسی وجہ سے اس تاریخ کو یعنی محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس کی ڈیٹیل ہے، اس کو انشاءاللہ سنتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ماہ محرم ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی کچھ تفصیل سن لیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ محرم الحرام، آپ دیکھیں اس مہینے کے ساتھ لفظ حرام آتا ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر جو لفظ حرام ہے نا، اس سے مراد حرمت والا ہے، یعنی عزت والا، عظمت والا۔ جیسے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ جس مسجد کے اندر واقع ہے اس مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں حرام مسجد، استغفر اللہ، اس کو سمجھیے گا، یعنی حرمت والی، عظمت والی، شان والی مسجد۔ تو جو حرمت والی چیز ہوتی ہے، عظمت والی چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ عربی میں لفظ حرام لگا دیا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام، عزت والی مسجد۔ تو اسی طرح محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ کے یہاں جو مہینے ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ ان 10 مہینوں میں سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم۔ جو 4 مہینے ہیں نا، 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی صرف مسلمان تعظیم نہیں کرتے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کی بڑی عظمت تھی، بڑی شان تھی اور بڑا وقار تھا۔ اسی لیے اس مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اسلام آتا ہے تو اس مہینے کی عظمت اور شان اور بھی بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، ایک شخص نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میں رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہو تو محرم الحرام کے روزے رکھو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر ہے 1123 1123۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں جو کہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، محرم الحرام وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے رکھنا بہت ہی زیادہ افضل کام ہے۔ اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے اور اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے، وہ تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے تھے، لیکن اس کے بعد جن دنوں کا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے وہ محرم الحرام کے بابرکت دن تھے۔ ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے اور روزوں کا اہتمام کیا کرتے اور ان دنوں کا احترام فرمایا کرتے۔ یاد رکھیے ہماری پبلک میں صرف ایک ہی بات مشہور ہے، وہ یہ مشہور ہے کہ محرم الحرام میں صرف ایک ہی واقعہ ہوا ہے عاشورہ کی یعنی 10 تاریخ کو، اور وہ واقعہ ہوا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے تپتے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ واقعی یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس سے ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور اس وقت اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو آج دین کہاں پر ہوتا؟ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی تو آج دین ان کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس دین کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ کے اندر اور تاریخ کی کثیر کتابوں کے اندر، مستند تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان میں کئی سارے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ جو عاشورہ کا دن ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور عاشورہ کے دن بہت سارے اور بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ میں کچھ آپ کو ذکر کرتا ہوں، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کو کیا کیا کام ہوئے ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی جو توبہ ہے وہ قبول ہوئی تھی، وہ تاریخ
10 تاریخ تھی، یعنی محرم کی 10 تاریخ۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، طوفان نوح بڑا مشہور ہے، جسے قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، پہلی قیامت کہا جاتا ہے۔ تو جب طوفان نوح آیا تھا تو وہ جو کشتی تھی، وہ جو جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، وہ طوفان ختم ہوا تھا، تو وہ تاریخ بھی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی قوم نے توبہ کی تھی، اس قوم کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ تاریخ بھی 10 تھی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی، آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو وہاں سے جو رہائی ملی تھی وہ رہائی بھی 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کے دن ملی تھی۔ اسی طرح بڑی کمال کی بات ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا دن ہے یعنی برتھ ڈے ہے، وہ بھی عاشورہ کا دن ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اور ایک اور بات جس کی وجہ سے جو یہودی ہیں وہ عاشورہ کے دن کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے اور اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو وہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون کے عذاب سے، فرعون کی تکلیفوں سے نجات ملی تھی، اور فرعون اس دن غرق ہو گیا تھا، یعنی عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو۔ تو اسی لیے جو یہودی ہیں وہ اس دن کا اہتمام کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، آسمان سے سب سے پہلے جو بارش نازل ہوئی تھی نا، وہ تاریخ بھی محرم کی 10 تھی، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو زمین، آسمان، چاند، ستارے سب کچھ جو بنا وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یاد رکھیے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ایسی بادشاہت کس کو ملی ہے جن کی بادشاہت ہوا پہ ہے، جن کی بادشاہت جنات پہ تھی، زمین پہ تھی، زمین کے اندر تھی، چرند پرند سب پر تھی، سب کی بولیاں جانتے تھے، کمال کی بادشاہت۔ وہ بادشاہت بھی آپ کو جب ملی تو وہ دن تھا جمعے کا دن، اور محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو بہت سارے واقعات آج کی تاریخ میں رونما ہوئے ہیں، اور اس دن کا اہتمام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے وہی بات شروع میں عرض کی نا کہ اسپیشلی یہ جو دن تھا، اس دن کو جو خاص واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اس دن کی اہمیت اور بھی زیادہ ہم مسلمانوں کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یاد رکھیے، امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہلے سے ہی بتا دی گئی تھی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ وہ تھا کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے آ کے مجھے بتایا کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے نا حسین، یہ شہید کر دیا جائے گا، اور مجھے مقتل یعنی جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے وہاں کی جو مٹی تھی وہ لا کر دکھائی گئی۔ اس فرشتے نے وہ مٹی لا کے مجھے دکھائی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات پہلے ہی سے مشہور تھے، تو خصوصیت کے ساتھ جو آج کا دن ہے یعنی عاشورہ کا جو دن ہے، اسے ہمیں امام حسین کی یاد میں منانا چاہیے۔ اللہ والوں نے کیا قربانیاں دیں، ان کی یاد میں منانا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے منانا چاہیے، تلاوت قرآن کر کے منانا چاہیے، روزہ رکھ کے منانا چاہیے کہ امام حسین نے کس طرح تکلیفیں برداشت کی۔ وہ واقعہ الحمدللہ بچے کو پتہ ہے، واقعہ تو پتہ ہے، معاملات تو ہمیں پتہ ہیں، سٹوریز تو ہمیں یاد ہیں، لیکن عمل کتنا ہے؟ سوال کویسچن مارک یہاں پہ قائم ہوتا ہے۔ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب عمل کے میدان میں آگے آنا ہے کہ ہمارے امام نے دین کی قربانی کے لیے بہت کچھ کر تو دیا، ہم تک دین پہنچا دیا، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم مقتدی ہیں ان کے، اب ہم کیا بس لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے؟ ہم کیا بس قرآن پاک کو یوں چوم کے سینے سے لگا کے سائڈ پر رکھ دیں گے بس؟ یا ہم نے بھی قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے دین کی بقا کے لیے کچھ قربانی دینی ہے، آگے بڑھنا ہے؟ بڑا خوبصورت انداز لگتا ہے دعوت اسلامی کا کہ دعوت اسلامی نے مدنی قافلے جاری کر دیا۔ آپ دیکھیں 9-10 تاریخ کی چھٹی ہوتی ہے، لوگ گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھو تو صحیح کتنا اہم دن ہے آج کا دن۔ آج کے دن تو بچوں کو قصے سنانے کا دن ہے، آج کے دن کی اہمیت بتانے کا، دین کی خصوصیت بتانے کا دن ہے، لوگ گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے مدنی قافلے نکال دیے کہ 3 دن آپ مدنی قافلوں میں جائیں، مسجدوں پہ رہیں، اللہ کی عبادت کریں۔ جس نے کبھی تہجد کیا 5 نمازیں نہیں پڑھی تھی، اس کو تہجد پڑھنے والا بنا دیا، اور 3 دن کی قافلوں کے اندر فجر کی نماز پڑھنے والا بنا دیا، تلاوت قرآن کریم کرنے والا بنا دیا۔ تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ اگر آپ قافلے کے اندر سفر نہیں کیا آپ نے، تو جو 3 دن جو یہ عاشورہ کے میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان میں شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور قریب میں کوئی مدنی قافلہ آیا ہوا ہے اور آپ نے شرکت نہیں کی تو وہاں شامل ہو جائیے، ساتھ دیجیے، 3 دن اچھے انداز سے گزاریے۔ روزے کے حوالے سے میں نے بات کی، روزے کے حوالے سے کچھ فضیلت سناتا ہوں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روزے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر ہے 1162، یعنی 1162۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کمال کی بات ہے، قیامت کے دن ایک ایک گناہ بھاری پڑے گا، ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ یاد رکھیے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، ان کا گمان بھی یقین کے درجے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے، یہ یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ عاشورہ کا جو دن ہے، اس دن کا روزہ 1 سال کے پہلے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال کی ہماری تربیت فرمائی، اور حدیث نمبر ہے یہ مسند امام احمد کی حدیث نمبر 2154 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اس سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھ لو۔ یہ بڑی خوبصورت تربیت ہے، یعنی کہ 10 تاریخ کا روزہ تو یہ یہودی رکھتے تھے، نان مسلمز رکھتے تھے، لہذا جب یہ رکھتے تھے تو ہم کیوں رکھیں، یہ مسلمان کیوں رکھیں؟ اور وہ کچھ لوگ تانے بھی دیتے ہیں نا کہ یہ کام تو یہودی کرتے ہیں، اور تم لوگوں نے ان سے، تم لوگ بھی کرتے ہو، تم لوگوں نے بھی ان سے سیکھا ہے، ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی، یہ تو سب ہمارا غلام ہے میرے بھائی، یہ جتنی کچھ ایجادات کر رہے ہیں، جتنا کچھ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ تو سب ہمارے لیے کر رہے ہیں، اور ہم انہی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال، تو یہ نہیں کہ اچھے کام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا کام کیا تھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ روزہ رکھو لیکن مخالفت کرو۔ کیا مطلب؟ یا تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لو، یا پھر 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ لو، لیکن روزہ رکھنا ہے، کیونکہ عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح اس دن میں جو ہے وہ سرما لگانا چاہیے آنکھوں میں، نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے اسپیشلی، اور اپنے جو بچے ہیں ان پہ بڑی فراخ دلی کرنی چاہیے، فراخ دلی، اور یوں سمجھے جیبوں کو کھول دینا چاہیے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، اور حدیث نمبر ہے 3795۔ اللہ اکبر۔ امام بیہقی نے روایت نقل کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال، بال بچے، گھر والے، اہل و عیال کے رزق میں کشادگی کرے۔ اب 500 روپے لگاتا تھا، اس دن 1000-1500 روپے خرچ کر دیا ہے، 1000-1500 لگاتا تھا، 2-3000 روپے خرچ کر دیا۔ تو اہل و عیال کے رزق میں کشادگی کرے گا، اللہ پاک سارا سال اس کے رزق میں کشادگی کرے گا۔ بھئی چاہتے ہیں کہ پورے سال برکت ہو، خیر و برکت نازل ہو، تو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے خوب دسترخوان وسیع کریں، خوب اہتمام کریں، روزہ رکھیں، افطار میں بہترین انتظام کریں۔ اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ خوبصورت سا چھوٹا سا میسیج میں نے آپ کو دیا ہے، اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یاد رکھیں کہ ساری باتیں آپ نے بچوں کو بھی سکھانی ہیں۔ جی ہاں، بچوں کو میں اور آپ نہیں بتائیں گے تو ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ ان کو صرف پکنک کا تو نہیں بتانا نا، ان سب چیزوں کو بتانا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ، زندگی رہی تو دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔